बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के दिन का दूसरा वीलॉग और आपसे दूसरी मुलाकात, कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और नया वीलॉग। सबसे पहली खबर ये है, आज से 1-2 दिन पहले भी मैंने आपको रिपोर्ट किया था, अभी तक यकीन करें समझ नहीं आई कि हमारा बड़ा दुश्मन वो इजराइल का वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू है, नरेंद्र मोदी है या इमरान खान है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, आज इस्लामाबाद में ऐसे शर्मनाक जो है ना वो वाक़यात देखने को मिले जब बर्फ़ की तरह सफ़ेद सर रखने वाली ताहरा अब्दुल्ला को धक्के दिए गए और पुलिस की गाड़ी में बिठाया गया। कसूर क्या था? कसूर ये था कि वो गज़ा के हक़ में जो है वो मुजाहरा कर रही थी। उनके साथ सेनेटर मुश्ताक की फैमिली भी थी और उन्होंने फ़लस्तीन का जो है वो झंडा उठाया हुआ था। तो बड़े बुरे तरीके से उनको गाड़ी में डाला गया। इससे पहले मैं आपको रिपोर्ट कर चुका हूँ कि लाहौर में पीटीआई ने पाकिस्तान जिंदाबाद रैली निकाली। मूडी के जो है ना वो सरेंडर मूडी के पुतले को जलाया, तो उनके खिलाफ भी एफआईआर काट गई। समझ ये नहीं आ रही कि बेंजामिन नेतन्याहू हमारा जिगर है, मोदी हमारा जिगर है, इस सिस्टम को ये इतने क्यों प्यारे हैं, इस बात की आज तक समझ नहीं आई। और इमरान खान का अगर नाम ले लें, पीटीआई का नाम ले लें, तो वो जो शुरली नहीं होती, वो जो हम शादियों पे चलाते हैं, तो इनकी पैंटों में, इनकी शलवारों में, इनकी साड़ियों में लगता है कि किसी ने शुरली छोड़ दी है। इस तरह ये उछलना शुरू कर देते हैं। या किसी नाजुक जगह पे ना को मुठुए डांग मार देता है। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू और सरेंडर मोदी इनके दोस्त हैं। बहरहाल ठीक है, आप देख रहे हैं, लोग भी देख रहे हैं। दूसरी जो खबर है वो है अलीज़ई। अलीज़ई आप जानते हैं, बड़ी तवाना आवाज़ है, बड़ा खूबसूरत जो है ना अलीज़ई वीलॉग्स अपना वीलॉग करते हैं और प्रो पीटीआई हैं, इमरान खान के बहुत बड़े फ़ैन हैं। उनके भाई कुछ अर्सा पहले जो है वो कत्ल हो गए थे। बड़ा खूबसूरत जवान था, उसको कत्ल कर दिया गया। अब पता चला है कि उसका जो मरकज़ी मुलजिम है वो नेवी का एहलकार है। 2 बंदे गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन जो मरकज़ी मुलजिम है वो नेवी वाला, वो गिरफ्तार अभी तक नहीं हुआ। और अलीज़ई ने अली मीन गंडापुर से अपील की है, केपीके हुकूमत से अपील की है कि उसको गिरफ्तार किया जाए, चाहे वो नेवी को हो, चाहे वो एयरफोर्स को हो, चाहे वो आर्मी को हो, चाहे वो पुलिस को हो, जिससे भी हो। यानी वो जो है ना, जब उस पर इल्ज़ाम है कत्ल का और वो भी इतने खूबसूरत और कम उम्र नौजवान का, तो फिर उसे गिरफ्तार होना चाहिए। और अली मीन गंडापुर जो है वो अपनी पूरी तवानाई लगाएं। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये कि पंजाब और केपीके में पीटीआई की बहुत ज़्यादा एक्टिविटी देखने में नज़र आ रही है। पंजाब में संबड़ियाल, यहाँ पे बहुत सारे लोग बाहर निकले। और केपीके तो आप जानते हैं, ये भी कहा जा रहा है कि सुना है कल अटक पुल पे इज्तिमा होगा। लड़के जो है ना यूथ वाले वो इकट्ठे होंगे, वो कोई आइंदा का लाहेअमल देंगे। तो बहरहाल ये एक्टिविटी जो है ना पंजाब में वो काफ़ी जो है वो हैरान कुन थी और पुलिस भी कोई ख़ास हरकत में नहीं आई। बहरहाल ये किस तरफ इशारा है ये पता चल जाएगा। उसके बाद आज हम थोड़ा सा पोस्टमार्टम करेंगे मुख्यमंत्री का। ये फॉर्म 47 की जो वज़ीर आला नाम नेहाद मेयर शराफत ज़हारी ज़िंदगी का पहला इलेक्शन बड़े गंदे तरीके से लड़ा, इसने भी और कॉलेज अरकान आसिफ जरदारी की बेटी ने भी। बंदा हार जाता है, कोई मसला नहीं है, फिर इलेक्शन आना था, लेकिन इन्होंने जो सीना जोरी की और एक चोरी की, एक सीना जोरी की और असम्बलियों में पहुंच गई। मेयर शराफत ने इसको बुरी तरह लाहौर से हराया। इसके बाप को डॉक्टर जास्मिन राशिद ने हराया। हमजा कुकड़ी को आलिया हमजा ने हराया। वो इनको जो है ना हजम नहीं हुआ और ये बूटों में चले गए, बूटों की मुश्कें सूंघने लगे, तलवे चाटने लगे। बहरहाल ये आज पहुंची हैं लैया में इन्होंने हस्बे मामूल जो है गुल खिलाए हैं। साथ भी कभी बहू थी का पार्ट आज लैया में चला है। एक लड़की ने जो है वो फिर माँ आ गई है, गाँ आ गई है, वो किया है।
پھر ہگ، میں تو یعنی پینڈو بندہ ہوں، ان پڑھ، میں ہگ، میرا ذہن اور طرف چلے جاتا ہے، گندا ذہن ہے نا میرا، تو ہگ میں اور پاس نکل جاتا ہوں۔ بہرحال ادھر ہگ بھی ہوا، اور وہ مکھیہ منتری کے ہاتھ میں پہلے جو ہے نا وہ مائک ہوتا ہے، مائک پکڑ کے وہ بیٹھتی ہے، تو وہ اس نے پھر ہگ بھی کیا۔ تو وہاں پہ جو مکھیہ منتری نے کہا، اصل میں جو ہے نا لائف انشورنس جو بیمہ پالیسی ہے وہ 9 مئی ہے، وہاں پہ انہوں نے فرمایا کہ جی جس وردی کو جلایا گیا اور جس وردی کا مذاق اڑایا گیا، تو اسی وردی میں ملبوس نوجوانوں نے سرحد پہ کھڑے ہوئے جو ہے نا سرحد پہ کھڑے ہو کر ملک کی حفاظت کی۔ مکھیہ منتری کو کہنا تھا کہ وہ بھی وردی والے نوجوان تھے جن کو آپ سامنے کھڑا کر کے اپنے پٹواریوں کو اور بریانی خوروں کو کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، وہ جو آپ نعرے لگواتی تھی، وہ بھی اس وقت بھی فوج سرحدوں پہ بھی ہوتی تھی، اس وقت بھی وہ جانیں قربان کر رہے تھے۔ ملک کا بیڑا غرق کریں جرنیل اور بنائے نواز شریف، پرویز رشید صاحب، اس وقت بھی فوج سرحدوں پہ کھڑی ہوتی تھی، اس وقت بھی فوج لوڈو نہیں کھیلتی تھی سرحدوں پہ، یا کیرم بورڈ نہیں کھیلتی تھی۔ جب آپ نے سٹنگ آرمی چیف کا سالم جہاز اغوا کروا لیا، سالم جہاز، اور اس میں تقریباً 250 سویلین بھی تھے، اور آپ کے ابو جی نے کہا کہ پاکستان میں نہ اترے، انڈیا میں لے جاؤ، ٹمبکٹو لے جاؤ، سوئٹزرلینڈ لے جاؤ، تھائی لینڈ لے جاؤ، وہاں پہ مالشیں بھی ہوتی ہیں، مساج بھی ہوتے ہیں، پاکستان میں نہیں۔ اس وقت بھی فوج جو ہے نا وہ بارڈر پہ کھڑی تھی۔ یہ تو جرنیلوں کی یادداشت کمزور ہے نا، آپ کو پتہ ہے، گول شول زیادہ کھیلتے ہیں، دھوپ لگتی ہے تو بھول جاتی ہیں چیزیں، ورنہ یہ آپ ہی تھی، یہ آپ نے جو ہے نا یہ سارے زہر اگلے تھے، اور یہ آپ کی پارٹی تھی جس نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا تھا، اور سپریم کورٹ 1000 گنا زیادہ مقدس ہے کسی بھی کور کمانڈر ہاؤس سے، کسی بھی جی ایچ کے ہاؤس سے 1000 گنا زیادہ، اور آپ لوگوں کے گلو بٹوں کی ڈر کی وجہ سے جج میزوں کے نیچے چھپ گئے تھے، میزوں کے نیچے، یاد ہے آپ کو سید سجاد علی شاہ، اور آپ اپنے خون سے لکھیں گی، کس خون سے لکھیں گی آپ اپنے کہ جی یہ جو ہے نا وہ ملک دشمن ہے؟ تو یہ ہوتا رہتا ہے، یہ آپ اپنی ذرا ہسٹری پہ نگاہ دوڑائیں نا۔ پھر آپ کو یاد ہوگا قومی اسمبلی میں وہ ایک خواجہ آصف ہے، عثمان ڈار سے ہارا، عثمان ڈار کی ماں سے ہارا، ابھی شاید عثمان ڈار کے بیٹے سے ہارے، کیونکہ وہ بشرم آدمی ہے، لانتی آدمی ہے اور گندا آدمی ہے، گالیاں بکتا ہے ہر وقت۔ اس نے قومی اسمبلی کے فلور پہ کہا، منٹس نکوا لیں، کہ فوج 48 ہاری، 65 ہاری، 71 ہاری، یہ انہوں نے کہا، اور آگے چل کے کیا کہا، قوم کی ہڈیوں سے گوشت اتار لیا ہے جرنیلوں نے۔ اس وقت بھی فوج بارڈر پہ تھی، اس وقت بھی فوجی بارڈر پہ لڑ رہے تھے، اس وقت بھی فوجی شہید ہو رہے تھے جب یہ بکواس کر رہا تھا یہ خواجہ سرا۔ یہ تو میں نے کہا آج آپ کو ذرا کچھ جو ہے نا جو ہے وہ یاد کراتے چلوں کہ یہ سارا کچھ یہ آپ نے، اور وردی کسی نے بھی نہیں جلائی تھی۔ ہاں، لاہور میں حسان نیادی کے پیچھے ایک بندے نے جو ہے نا وہ وردی ڈنڈے پہ چڑھائی ہوئی تھی، اور جو ہے نا وہ حسان نیادی نے اس سے پوچھا تھا کہ اس کی کمر کا سائز کیا ہے، اور آپ جانتی ہیں نا کہ آپ کے 5 فلیٹ تھے لندن میں، حالانکہ آپ کی لندن تو کیا پاکستان میں بھی جائیداد نہیں تھی، پھر قطریوں نے گارنٹی دی اور سکتری کا تو آپ کو پتہ ہے سارا، تو آپ کی 2 مہینے میں ضمانت ہو گئی، اور پینٹ کو بانس پہ چڑھانے کی حسان نیادی کو 10 سال قید ہوئی ہے۔ یہ بھی فرق ہے آپ میں اور پی ٹی آئی میں، یہ بھی فرق ہے۔ جیل میں آپ کے پاس آئی فون تھا، جب وہ تلاشی والے آئے تو آپ فون نیچے رکھ کے اوپر بیٹھ گئیں، تو یہ اس طرح نہ کریں نا، اس طرح نہ کریں۔ گجرانوالہ میں آپ کا باپ گالیاں بک رہا تھا باجوہ کو اور فیض کو، اور باجوہ کے سسر میں ڈیل چل رہی تھی، باجوہ کے سسر کے گھر وہاں پہ ڈیلیں چل رہی تھی کہ کس طرح اس کو یہاں سے نکالنا ہے کتے کا خون دکھا کر، اور وہ چرسی عدنان کس طرح دکھائے گا کہ پلیٹلیٹس گر گئے ہیں، اور جو ہی جہاز میں بیٹھا تو بس پھر یہ سارا کچھ آپ نے کیا ہے۔ یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ آپ صبح کے وقت سورج دیکھیں نا تو دھوپ کہیں اور سایہ کہیں اور، دوپہر کو آپ دیکھیں تو دھوپ کہیں اور سایہ کہیں اور، آپ ظہر یا عصر کے وقت دیکھیں تو دھوپ کہیں اور سایہ کہیں اور، یہ ہوتا رہتا ہے۔ آپ کو تو خیر بہت اچھی طرح پتہ ہے،
आप सुरूर पैलेस भागे, आप लंदन भागे, आप जो है ना आपकी तो भागने के जो है ना वो रिकॉर्ड है। तो आप ऐसी बातें जो है वो आपको जेब नहीं देती। हाँ, ये जर्नैल जो है ना वो आते जाते रहते हैं, नया जर्नैल आता है तो उसकी नई याददाश्त होती है, फिर 3, 4, 5 महीने बाद आपकी हकीकत का उनको पता चल जाता है कि आप लोग असल में क्या हैं। क्योंकि बकौल पीर पगारा कि आपकी जो है ना वो इक़्तिदार में आप लोग ना हो तो आप पैरों में पड़ते हैं, जुराबें सूंघते हैं, तस्मे चबाते हैं, तलवे चाटते हैं जब इक़्तिदार में ना हो, और जब इक़्तिदार में हो तो आप गले से पकड़ते हैं, सीधा गिरबान पे हाथ डालते हैं। और ये सारे जर्नैलों को बाजवा से पूछ लें, ज़िया साहब से पूछ लें कब्र पे जाके, जिसको आप लोग आमिर कहते हैं, ये सारे मुशर्रफ से पूछ लें, सारे जो है ना वो इसी तरह। फिर वो बात मुझे जो है ना वो भूल जाएगी, आलमी अदालत में पाकिस्तान के खिलाफ बयान किसका चला, आपके वालिद माजिद का या इमरान खान का, कि हम जी वो हमने कराए थे मुंबई अटैक्स। आलमी अदालत में चले, यूट्यूब पे कर लें, मैं कोई वैसे तो नहीं बोल रहा। ख्वाजा आसिफ ने अभी महीना भी नहीं हुआ, ख्वाजा आसिफ ने बकवास की कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं दहशतगर्दी, हम पाल रहे हैं, उनको मोटा कर रहे हैं, उनको दूध दे रहे हैं, उनको पनाह दे रहे हैं, वो यहाँ बच्चे पैदा करते हैं, फिर हम उनको दुनिया में भेजते हैं कि जाओ बम फोड़ो। ये फॉक्स न्यूज़ पे ख्वाजा आसिफ ने बकवास की, वो भी अभी भी डिफेंस मिनिस्टर है, जर्नैलों का बॉस है। फिर आपके बाप ने कहा कि हम अवाम के पैसों से हेलीकॉप्टर लेके देते हैं, हथियार लेके देते हैं, और आप उन्हीं हेलीकॉप्टरों से और उन्हीं जो है वो हथियारों से हमें मारते हैं, ये आपके बाप ने फरमाया। तो बहरहाल यहाँ पे ये चलता रहता है। ये असल में इसकी वजह ये है कि अगर जर्नैल वापस बैरकों में चले जाए ना, उनका सियासत से कोई ताल्लुक ना हो, तो आपका तो वो मेरी ज़ुबान में कहते हैं नडी डट्टा भी कोई नहीं है, आपका तो साईं खसम ही कोई नहीं है, आपका तो आगा पीछे ही कोई नहीं है। आपने जिलानी से सफ़र शुरू किया, गवर्नर पंजाब से लेफ्टिनेंट जनरल, और आपका इंतहा को पहुंचा सफ़र वो फील्ड मार्शल साहब तक। फील्ड मार्शल साहब, आप 5 तारे लगा चुके हैं, आप ज़रा सा आप एक और तारा, सिर्फ जॉर्ज वाशिंगटन को 6 तारे लगे थे। आप फील्ड मार्शल के आगे क्या होता है मुझे तो नहीं पता, और वो भी पेश कर देंगे, क्योंकि आप इक़्तिदार के बगैर लुहार हैं। आपके पास इक़्तिदार हो तो ज़िले सुबानी, इक़्तिदार ना हो तो आप लुहार हैं। आपकी क्या पहचान है, आपको कौन जानता है? आप चोर हैं, आप नौसरबाज हैं, आप ठग हैं, और तो आपकी कोई पहचान नहीं है। बहरहाल अब आज एक चित्राल से MNA लतीफ़ साहब वो फारिग हुए हैं। ये कब की थ्योरीज मार्केट में थी कि 52 MNAs जो है PTI के वो निशाने पे हैं। अब उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ये वो 52 MNAs हैं जो कंप्रोमाइज नहीं हैं, यानी जो इमरान खान जो कहते हैं ना उस पर अमल करते हैं। इमरान खान एहतिजाज जो है ना वो कहते हैं, इमरान खान जो है ना वो कोई जलसा जुलूस कहते हैं, ये इमरान खान की आवाज़ पे लब्बैक कहते हैं। इनको जर्नैलों ने बड़ी ऑफर्स की कि जी कली वली, जिस तरह नून लीग है इसी तरह आप भी हम इस तरह करें तो नून लीग की तरह पीछे जो है ना इस तरह दो मिलाएं। तो ये इनके बारे में कहा जा रहा है कि ये बात नहीं मान रहे, अब इनको नाअहल किया जाएगा। आज पहली विकेट गिरी है, यानी लतीफ़ साहब चित्राल से थे, उनको नाअहल कर दिया गया है। 52 टोटल हैं। इसका एक और मकसद भी है, इसका एक तो ये है ना कि जो नजरियाती लोग हैं उनको बाहर निकाला जाए, यानी 4 जून को कहा जा रहा है, 4 या 3 जून को जो उमर यूब हैं अपोजिशन लीडर, उनको भी फारिग कर दिया जाएगा। इसके बारे में जो हैं साहबजादा हामिद रजा, उनको भी फारिग किया जाएगा। तो यानी आपको पता है जर्नैलों के हाथ में जादू की छड़ी है, वो भौंक मारते हैं तो बकरी कबूतर बन जाता है, कबूतर बकरी बन जाती है, और सारा कुछ, हालांकि इनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, वो खुद कहते हैं। तो ये 52-51 MNAs हैं। तो ये PTI छोटी हो गई, बात समझने की कोशिश करें। इन पे ज़िमनी इलेक्शन होगा, और ज़िमनी इलेक्शन के बाद जो है ना नून लीग बढ़ जाएगी, ठीक है, नून लीग अलहदा हुकूमत खुद बनाएगी।
پیپلز پارٹی اپوزیشن میں چلی جائے گی اور جو نئے اپوزیشن لیڈر ہوں گے وہ چھوٹا کالا جرکان آصف زرداری کا پتر بلاول ہوگا. پھر یہ اپوزیشن لیڈر جس طرح وہ راجہ ریاض تھا فیصل آباد کا نائی، وہ یہ بلاول اور یہ پالشیا یہ مل کے یہ چیف الیکشن کمشنر لگائیں گے، یہ چیئرمین نیب لگائیں گے، یہ سارا کچھ کریں گے. یہ ایکچول پلان ہے، لیکن یہ زمین کا پلان ہے. ایک اوپر بھی پلان سنا ہوتا ہے. تو بہرحال یہ ابھی تک یہ پلان ہے کہ 52 MNAs جو ہے کہ ملک کا اصل تو ہم نے ملک کا بیڑا گرک کرنا ہے نا، اصل تو ہم نے معیشت کا بیڑا گرک کرنا ہے، اصل تو ہم نے اس ملک کو آگے بڑھنے نہیں دینا، اصل تو ہم نے اس ملک کو دائروں میں رکھنا ہے، مارو چکر دائروں میں. جس طرح وہ موت کے کنویں میں موٹر سائیکل والا چکر لگاتا ہے ادھر ہی چکر لگاتا رہتا ہے جتنا تیز موٹر سائیکل چلائے. اصل تو معاملہ وہی ہے کہ کہیں یہ ترقی نہ کر جائے. یعنی وہ جو ہے نا یہ جرنیل نو تھے تو یقین کریں آپ میری بات کا کہ یہ ملک وہ جو ہے نا تائیوان، یہ ملک سنگاپور، یہ ملک کینیڈا بن جاتا. کتنا شکر ہے جرنیلوں کا. یقین کریں اگر یہ جرنیل نہ ہوتے تو اس ملک کا یہ حال ہونا تھا. آپ یاد رکھتے چین ہمارے بعد آزاد ہوا ہے، ملیشیا ہمارے بعد آزاد ہوا ہے، چیک کر لیں. اگر یہ نہ ہوتے تو یقین کریں ملک کے بہت برے حالات ہونے تھے. یعنی ملک سنگاپور کی طرح بدحال ہوتا، ملک فرانس کی طرح بھوکا ہوتا، ملک سوئٹزرلینڈ کی طرح پرامن ہوتا اگر یہ نہ ہوتے. بہرحال یہ 52 MNAs جا رہے ہیں اور ججوں کو بتا دیا گیا جس طرح سپرا صاحب نے جو ہے نا وہ میرا خیال ہے کوئی 15 صفحے 2 منٹ میں لکھ کے پرے مارے ہیں اور جو ہے نا اپنا بیانہ پہلے پکڑا ہوا تھا نکل گئے ہیں. مچھیں ٹھیک ٹھاک رکھی ہوئی ہیں، مچھیں کوئی علامت تو نہیں ہوتی. یعنی مرد ہونے کی بندہ کسی اندھیرے کمرے میں بیٹری مار کے چیک بھی کر لے، میڈیکل والے کرتے ہیں. یہ جج ہیں تو نیا پوزیشن لیڈر وہ چھوٹا جرکان ہو جی بڑے جرکان نہ پتر. مدر برلاس کہتے ہیں کہ یہ ایسی نگری ہے عمران خان باہر نہیں آ سکتے، عمران خان کو باہر نہیں آنے دیا جائے گا. وہ ایک واقعہ سناتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ایوان صدر میں ہمیں صدر نے بلایا، چیف آف آرمی سٹاف جنرل پرویز مشرف نے، ہلال امتیاز ملٹری وہ بھی تھے. تو ہم نے یہ سوال کیا. نواز شریف اس دفعہ جو ہے نا وہ دم دبا کے بھاگ چکے تھے اس وقت تک جدہ سرور پیلیس. تو ہم نے کہا جی نواز شریف اور بے نظیر. تو انہوں نے کہا کہ جی لکھ لیں ان پہ کراس ہے ریڈ اور وہ نہیں آ سکتے. اور پھر مزید کہا چیف صاحب نے اگر وہ آ گئے تو میں کدھر جاؤں گا. اتنے ڈرے ہوئے چیف صاحب. کیا وہ نہیں آئے؟ کیا وہ بعد میں وزیر اعظم نہیں بنے؟ کیا انہوں نے بعد میں سیاست نہیں کی؟ آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں ڈسارڈ نہ کیا کریں، ہمیں حوصلہ دیا کریں. یہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں. یہاں پہ ایک وزیر اعظم آیا تھا معین قریشی، امریکہ سے غلام اسحاق خان نے منگوایا تھا. تو اس کا پتہ کیا لکھا؟ اس کا شناختی کارڈ نہیں تھا. ادھر آیا نا اس کے پاس شناختی کارڈ نہیں تھا. راتوں رات شیخ رشید نے اس کا شناختی کارڈ بنوایا اور اس پہ پتہ کون سا لکھوایا جانتے ہیں آپ؟ وزیر اعظم ہاؤس کا. کیونکہ وہ لک اڑائی، اس کا آگا پیچھے ہی کوئی نہ. پھر وہ ادھر 3 مہینے پورے کر کے اس کے بعد کوئی نہیں پتہ اس کا کہ وہ کدھر گیا. ایٹمی ملک کا 3 مہینے وزیر اعظم رہا، اس کے بعد کوئی پتہ کوئی نہیں کدھر گیا. جانتے ہیں آپ یہ اس طرح یہ جبڑم یہ کار کے جو ہے نا انہیں کریں جبڑم تلو توتا کاٹ گئے 3 سٹار. پھر انہیں گڑبم جبڑم کار کی بکری کاٹ گئے یہ جرنیل کیونکہ ڈنڈا کولو ہونا ہے. یعنی وہ حالانکہ نظر نہیں آتا، کہتے ہیں دیکھیں یہ گیند ہے نا ہوتی نہیں ہے آسان ہے. ہائے اگر ہم نہیں کہتے تو ڈانگا. یہ اسی طرح کرتے ہیں. یعنی ایک بندے کو امریکہ سے بلوایا گیا، پاکستان کا وزیر اعظم بنایا گیا، اور لوگوں کو شناختی کارڈ نہیں تھا راتوں رات. اچھا پھر اس نے کہا جی میں نے باپ کی قبر پہ جانا ہے. باپ کی قبر کا نہیں پتہ تھا. شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے پتہ نہیں لاہور میں کہیں ایک قبر کو صاف کروایا بڑا، یعنی جس طرح ہوتا ہے وہاں وزیر اعظم نے جو ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین یعنی فاتحہ. ادھر جو ہے نا وہ پتہ نہیں کون تھا، کس کی قبر تھی، معلوم مسلی کی تھی، وزیر اعظم سے فاتحہ کڑوا کے چلو جی. یہ ہوتا رہا ہے. اتنے تو سب بات شو. یہ میں آپ کو مثال نہیں دے رہا. یعنی یہ کیا ہے؟ بال پین ہے. یہ دیکھ جبڑم یہ کیا ہے؟ یہ بال پین ہے. یہ میری ایمانداری ہے کہ یہ بال پین ہے.
لیکن جرنیل نہیں کرنے. جرنیل ہنے کار کے موین قریشی کا ڈانڈن، ہنے کار کے مکھیہ منتری کا ڈانڈن، ہنے کار کے شبو پالشیا کا ڈانڈن. یہ اب بابا نے میں نے اسی طرح غیب کر دے سون. یہ اب دیکھیں نا، یہ یعنی بڑوں بڑنگ گڑنگ گڑنگ بڑوں بڑنگ گڑنگ گڑنگ بڑوں گڑنگ گڑنگ بابا نے میں گئے. تو بہرحال یہ یہاں پہ چلتا رہتا ہے. آپ نے زیادہ مشرف نے کہا کہ وہ آ گئے تو میرا کیا بنے گا؟ پھر کیا بنا؟ جب مرا تو ایک کتا تھا، باقی کوئی نہیں تھا. اس کے بعد یہ ہم بات کریں گے، یہ ہیں جی کوٹلہ صاحب، باسط حسین کوٹلہ. ان کا قد 10 فٹ بڑھ گیا ہے. انہوں نے گجرات میں خطاب کیا ہے کہ میرے گھر میں سے میری بیٹیوں نے، میرے بیٹوں نے، میرے گھر والوں نے خان کو ووٹ دیا. کہتے ہیں گجرات میں ارد گرد تو میں نے دیکھا، گجرا والا یا گجرات آئی تھنک، کہ میں نے کہا کوٹلہ کا پتہ کرتا ہوں. اگر کوٹلہ سے جو ہے نا وہ میں ہار گیا، ان کے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ٹھیک ہے باقی بھی. تو کہتے ہیں کوٹلہ سے میں 1800 ووٹوں سے ہارا اپنے پولنگ سٹیشن سے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ جی ایچ کیو کے پولنگ سٹیشن سے سب سے زیادہ لیڈ پی ٹی آئی کی تھی. ڈی ایچ اے میں پی ٹی آئی کی تھی، کینٹ میں پی ٹی آئی کی تھی، اس میں بیریا ٹاؤن میں پی ٹی آئی کی تھی، کیونکہ وہاں پہ سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ رہتے ہیں اور فوجی رہتے ہیں وہاں. تو کوٹلہ نے کہا کہ میں نے کہا ٹھیک ہے جی، ووٹ خان کا ہے. انہوں نے مجھے پہلے ایم این اے بنایا 2 دفعہ، اس دفعہ نہیں بنایا تو ٹھیک ہے. تو کوٹلہ نے اپنا 10 فٹ کا اونچا کر لیا ہار کے. اور شہباز شریف، نواز شریف، مکھیہ منتری، انہوں نے کہا میرے گھر سے لوگوں نے خان کو ووٹ دیا، بیٹیوں نے دیا. اچھا، اب زندہ لاش کی آپ سے بات کرنی ہے، اور یہ بڑے قریبی دوست ہیں یہ نواز شریف کے. اور وہ ہیں کون؟ وہ ہیں حفیظ اللہ خان نیازی. حفیظ اللہ خان نیازی کون ہے؟ یہ عمران خان کے فرسٹ کزن ہیں، سگے چچا کے بیٹے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد عمران خان کے بہنوئی ہیں. ٹھیک ہے جی. سب سے زیادہ سپورٹر ہیں نون لیگ کے، اور نواز شریف کے بہت گہرے دوست ہیں. یہ کہتے ہیں لعنت ہے نواز شریف کی سیاست پہ. حفیظ اللہ نیازی میں نہیں حفیظ اللہ نیازی. اور وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک زندہ لاش ہے. نون لیگ کبھی اسے ادھر گھسیٹ رہی ہے، ادھر گھسیٹ رہی ہے. مکھیہ منتری برانڈڈ کپڑے دکھا رہی ہے. یعنی کوئی اپنے باپ کے ساتھ اس طرح کرتا ہے؟ کوئی اپنے بڑے بھائی کے ساتھ اس طرح کرتا ہے جنہوں نے اقتدار کے لیے، وہ ہم سنتے تھے نا مغلوں میں کہ مغلوں نے یہ کیا، یا عثمانی سلطنت میں بھی تھا کہ جی اتنے بھائی قتل کرا دیے، اتنی بہنیں قتل کرا دی. تو یہ وہ لاش گھسیٹ رہے ہیں. لاش وہ اس نے کہا تھا نا نصرت جاوید نے کہ جی وہ جس طرح آپ ایک معذور کو بٹھا کے ریڑھی پہ روڈ پہ جو ہے نا مانگ رہے ہوتے ہیں، آپ ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، لیکن ریڑھی پہ بیٹھا ہوا معذور ہوتا ہے یا ڈرامہ کار ہوتا ہے. نون لیگ آپ نواز شریف کو ریڑھی پہ بٹھا کے ووٹ مانگ رہی ہے. اللہ نے نام تے ووٹ دیو، اللہ نے نام تے ووٹ دیو. یہ دیکھو مسکین غریب، اس نے پلیٹلیٹس گھٹ ہیں، دماغ کی طرف جانے والی جو شریانیں ہیں وہ بند ہیں. 1954 ہارٹ اٹیک اس کو آ چکا ہے. بواسیر اس کی چمکنی پئی ہے، پیکتے ساکو ووٹ دیو. یہ حالت ہے ان کی. اور ان کی باتیں سنو، ان کے احکامات سنو. لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ پیچھے جادوگر ہیں. وہ جادوگر جو ہے نا ادھر رومال ڈالتے ہیں، بڑک 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 کر کے موین قریشی نکال لاتے ہیں، آگے نے وزیر اعظم، پھر رومال ڈالتے ہیں، بڑک 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 کر کے شوکت عزیز کا پتہ ہے کدھر گیا وہ؟ شوکت عزیز میری عمر کے بندوں کو یاد ہوگا، مشرف نے وزیر اعظم بنایا تھا. کتنے ہو شوکت عزیز؟ ایٹمی ملک. یہ ملک ہے، یہ ملک ہے یا گلو شال میلہ ہے؟ وہ میرے گاؤں میں ہر بدھ کو جو ہے نا وہ منڈی لگتی ہے، ہم اسے میلہ کہتے ہیں. ویسے وہ منڈی ہوتی ہے جانوروں کی خرید و فروخت، جلیبیاں، سموسے، حلوہ، چول اتھے ملنے بڑی، یعنی 3-4 گھنٹے 5 گھنٹے مزیدار بدھ والے دن. یہ وہ میلہ ہے میرے گراں لا. ویڑے وکنے پین، ویڑیاں وکنیاں پیاں، بکریاں وکنیاں پیاں، چاول کوئی کھانا پہ، کوئی جلیبیاں کھانا پہ، کوئی حلوہ کھانا پہ، کوئی نہر تے دانا پہ، ساتھ نہر بھی ہے. یہ ملک ہے. یعنی یہ تے سٹا بڑا بڑا، یعنی اب یہ پہلے اس طرح ہاتھ تھا. 8 فروری کو رات کو 10 بجے تک 11 بجے تک دھڑا دھڑ انڈیپینڈنٹ 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 انڈیپینڈنٹ. رات کو 12 بجے ندیم انجم نے، یعنی وہ ڈی جی آئی ایس ہے، اس نے یہاں پہ رومال ڈال لیا
اور رومال کے اندر ہاتھ نہیں تھا، رومال کے اندر جو ہے نا سکندر سلطان راجہ تھا۔ پھر ندیم انجم نے منتر پڑھنا شروع کیا، منتر پڑھنا، یعنی وہ منتر جب جو ہے نا وہ پڑھا، پھر اس طرح کیا گڑپ 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 کر کے اس طرح تلو سکندر سلطان راجہ نائی نکل آیا، بھیرے نہ نائی نکل آیا۔ اس آگا جی جو حکم جنہیں نائی دے گا پکان شادیاں تھے، پھر اس نے جو ہے نا وہ سارا گلی ولی کر دیا۔ تو بھائی یہاں پہ رومال ڈالتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی کہ آپ کو ڈسارٹ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اب مدر برلا صاحب کہتے ہیں کہ 5 جون کو خان صاحب کی ضمانت ہوگی، اور 5 جون کو کیس بھی فکس ہو گیا ہے۔ حفیظ اللہ نیادی جو کٹر مخالف ہے وہ کہتا ہے 5 جون کو خان کی ضمانت ہوگی۔ اب بتائیں، ادھر آج ایک MNA ڈسکوالیفائی ہو گیا، آج ڈسکوالیفائی ہوا ہے، کل میرا خیال ہے سکندر سلطان راجہ نئے الیکشن کا شیڈول جاری کر دے گا، اور اب یہ دیکھیں کہ وہ ریٹائر ہے، غیر آئینی، غیر قانونی، لکھا ہوا بھی نہیں ہے، وہ بیٹھا کرسی پہ، تنخواہ بھی لے رہا ہے، الاؤنس بھی لے رہا ہے، سرکاری گاڑی بھی اس کے پاس ہے، پیٹرول بھی پھونک رہا ہے، ڈیزل بھی پھونک رہا ہے، بیٹھا ہے۔ کرو کچھ، جو ٹیکس دیتے ہیں وہ کچھ کر لیں، وہ بیٹھا ہے، ریٹائر ہو گیا ہے، پتہ نہیں 3-4 مہینے ہو گئے ریٹائر ہو گیا ہے۔ لیکن اس گال کو یاد رکھنا ہے، بڑک 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 بابا اکڑ بکڑ بمبے بو یہ کاٹ کے دنے 76 سال تو یعنی وہ نہرو نے کہا تھا کہ میں نے اتنی دھوتیاں چینج نہیں کی جتنی پاکستان میں وزیر اعظم چینج ہو گئے، کیونکہ ایوب خان جو ہے نا وہ صبح رومال ڈالتے، شام کو نیا، پھر رومال ڈالتے، پھر نیا، پھر رومال ڈالتے۔ اب میں اور رومال نہیں ڈالتا کہ میں خود ہی غائب نہ ہو جاؤں، پھر آپ لوگ تو پوچھیں گے بھی نہیں۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔